15 رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا یزید آپ کا جانشین بنتا ہے۔ یزید جیسے ہی تخت شاہی پر قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے اسے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت لینے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر دی اور یہ حکم جاری کیا جتنی جلدی ہو سکے حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لو۔ اگر آسانی سے بیعت نہ کریں تو زبردستی بیعت لو اور جو نہ مانے اس کا سر قلم کر دو۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور مروان بن حکم کی تجویز پر ان حضرات کو دارالحکومت بلوایا گیا۔ ولید نے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ حسین سے میری بیعت لو اور ان لوگوں سے بھی میری بیعت لو۔ چنانچہ ولید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ مہلت مانگی، ولید نے آپ کو مہلت دے دی، لیکن یزید ظالم و جابر فاسق کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں تھا۔ کہاں امام حسین اور کہاں یزید۔ بہرحال جب یزید کی طرف سے بیعت پر زیادہ زور دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے یہاں رہ کر مدینے میں رہ کر یزید کی بیعت نہیں کی تو مدینہ شریف میں خون ریزی ہوگی، جنگ ہوگی اور مدینے کی حرمت پامال ہوگی، یہ سوچ کر آپ نے مدینہ شریف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مشرکین مکہ نے جب حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا تو آپ اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور جب آپ کے اہل بیت اور گھر والوں پر یزیدیوں نے ظلم و ستم کیا مدینہ شریف میں، تو امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا اتفاق ہے۔ بہرحال امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی۔ آپ نے عرض کیا میں آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں اور اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ حاضری دی، پھر اپنے نانا جان سے آخری سلام پیش کرنے کے لیے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے۔ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کے سر مبارک کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ حضرت امام حسین نے عرض کی یا رسول اللہ، میں یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے دوبارہ آپ کے روضے کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے حسین، جلد ہی تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے اس وقت تم صبر کرنا۔ اس کے بعد امام حسین بیدار ہو جاتے ہیں، پھر اپنے نانا جان کو آخری سلام کر کے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ راستے میں آپ کی عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کو جب پورے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا مدینہ چھوڑ کر آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ شریف جائیں تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں پر آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وہیں پر آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا اور ان پر برچھی سے وار کیا گیا۔ آپ مکہ شریف ہی میں رہیں، اسے نہ چھوڑیں۔ آپ عرب کے سردار ہیں، حجاز والے آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے چچا اور ماموں آپ پر قربان ہیں۔ آپ حرم مکہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کوفہ چلے گئے اور خدا نخواستہ آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا تو یزید ہم سب کو غلام بنا لے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 28 رجب کو رات کے وقت سن 60 ہجری کو اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے علاوہ
آپ کے اکثر عزیز و اقارب، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھائی بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنو ہاشم کے علاوہ آپ کے 20 صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ 5 دن سفر کرنے کے بعد آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ جب آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو مکے والے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی مکے پہنچ چکے تھے، وہ بھی آپ کے پاس آئے۔ مکے والوں کو آپ کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ امام حسین نے 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ تو اس طریقے سے امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر کے مکہ آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے واقعہ کربلا کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امام مسلم کی شہادت سے متعلق بیان پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔